نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کے تو مالک کشادگی بھی نہیں۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی اور آل موسیٰ و آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر ایمان والے ہو۔ جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست تو دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں تو جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تو کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ پچھلے درس میں اس پر کچھ بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی بادشاہ بنا دیا جائے تاکہ ہم وہ تمام اثاثہ جو کھو چکے ہیں، حکومت کھو چکی، ہمارے کاروبار لوٹ گئے، گھروں کو لوٹ لیا گیا، ہمارے بیوی اور بچوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، یعنی ساری مصیبتیں ہم پر پڑی، ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منظم انداز میں ہمارا ایک بادشاہ ہو جس کی سپہ سالاری میں، جس کی سرداری میں ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لے کر آئیں۔ جب یہ مطالبہ کیا گیا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے بارے میں حکم دیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، تو اللہ کے بارے میں یہ جانتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ سے نبی نے دعا کی، یہ بھی جانتے تھے۔ نبی کا جواب تھا، نبی وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کا ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً مان لینا تھا، تسلیم کر لینا تھا۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی باتیں آتی ہے تو آمنا صدقنا کہتے ہیں، اس پر سوالات نہیں اٹھاتے۔ لیکن یہودیوں کا جو وتیرہ ہے، اللہ نے یہاں پر مزاج بیان کیا ہے، یہ یہودیت کا مزاج آتا ہے جب تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہر دور میں اس مزاج کے لوگ رہیں گے، افراد بدلیں گے، شخصیات اور چہرے بدلیں گے، الفاظ نہیں بدلیں گے، خیالات نہیں بدلیں گے۔ میں اس سے پہلے ایک بات بار بار کہتا رہا ہوں، انسانی سائیکالوجی اور نفسیات، اس پر سب سے دلچسپ اور سب سے شاندار کتاب قرآن کریم ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے۔ اس لیے انسان کی سائیکالوجی جتنے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کتاب میں، آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہر دور کے انسانوں کی کیا نفسیات ہوتی ہے اور کہاں پر ٹھوکر کھاتا ہے آدمی، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس واقعے میں بھی یہ چیز واضح ہے۔ جب یہ کہا تو اعتراض ان کا کیا تھا؟ اس سے بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں، مال والا تو ہے نہیں، قدم قدم پر تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مال جب اس کے پاس نہیں ہے تو بادشاہت کیسے کرے گا؟ مال والے تو شہر میں عزت دار ہوتے ہیں، با مقام والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ اس خاندان سے بھی نہیں تھے جس خاندان میں بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا رد کر دیا کہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نہ قیادت کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، نہ خاندان اور نسب کا ہونا ضروری کہ بس اسی خاندان میں چلے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا قیادت و سیادت کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ وَذَاتَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا۔ کیوں برگزیدہ کیا؟ تم مال کو برتری کا وہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی، علم اور جسم عطا کیا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، علم کا ہونا اور جسم کا۔ قائد کے اندر اگر علم نہ ہو، جہالت ہو، تو عربی کا ایک مقولہ ہے، جس قوم کا امیر ہوگا قوا، وہ اسے کوڑا کرکٹ پر لے کر جائے گا، جیسا امیر ہوگا تو اس کو گہرے تدبر، حالات پر گہری نظر، قوت فیصلہ، مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات، ماضی سے سبق، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ قیادت جس کے اندر ہے، جو قیادت کرے۔ اللہ نے اگر کسی کو صاحب مال بنایا ہے تو اس کو مال کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کرنے اور کوشش کرنے والوں کے لیے مدد کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی میں پاتے ہیں کہ قیادت حضرت عثمان ذو النورین نے کبھی نہیں مانگی خود سے، اور اللہ کے نبی بھی سپہ سالار لشکر نہیں بنایا آپ کو، بلکہ سب سے زیادہ غزوات میں چندہ دینے والے، سب سے زیادہ غزوات میں مال کو خرچ کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان ذو النورین، دیگر صحابہ کرام ہیں۔ لیکن وہاں یہ معیار نہیں تھا، صلاحیت معیار تھی، اسی لیے اللہ کے نبی کی پوری سیرت میں یہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم اور صلاحیت کے ذریعے عزت دیتا ہے، کسی کو مال کے ذریعے کوئی مقام دیتا ہے، کسی کو جسمانی قوت کے ذریعے کوئی مقام دیتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کو اس کے مقام پر اسی کے مطابق استعمال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطہ ہمیں دیا ہے، آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر مقامات پر دو تین چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ادارے کے بارے میں ہم نے یہ مزاج بنا لیا کہ ان اداروں کو صرف سرمایہ دار طبقہ چلا سکتا ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ جماعتیں ہوں، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں۔ ہم نے یہ مزاج بنا لیا، جن کے اندر تعلیم کی خو نہ ہو، بو باس نہ ہو،
موجودہ حالات میں جو کمپٹیشن کا دور ہے، ان حالات میں کس قدر منصوبہ بندی کے ساتھ تعلیم کی راہیں کھولنا اور پوری قوم کو ترقی کے راستے پر لے کر جانے کی کوششیں کرنا، یہ سب کی بجائے ڈونیشن پر سب سے زیادہ محنت ہے۔ اب تو وہ ڈونیشن KG میں بھی آ گیا ہے، ہر جگہ لگے گا وہ، تو مال ہر جگہ ان کے یہاں نظر میں ہوتا ہے۔ اب ہر جگہ ذمہ داران کا یہی معاملہ ہے، آپ دیکھیے ہر جگہ اس کے نقصانات جو ہیں، قیادت میں ہم دیکھیے قیادت ہم کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ وہ قوم و ملت کے لیے جو متحمس ہے، جو حریص ہے، جو قوم کا درد رکھتا ہے، جو ملت کو آگے لے کر کے جائے یا اپنے مفادات پر ملت کو قربان کر دے ہوئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے قیادت و سیادت شریعت کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق نہیں دی، بلکہ وہ ضابطے جو گمراہ کرنے والے اور گمراہ جماعتوں کے تھے، یعنی اللہ نے جو ماضی میں یہودیت کا بیان کیا، ان ضابطوں کو ہم نے اپنا لیا۔ تباہی کے اسباب یہ ہیں۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا، اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی آل موسیٰ و آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً ان فی ذلک لآیہ لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل اگر ایمان والے۔ بنی اسرائیل میں ایک تابوت تھا، تابوت سکینہ۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور دیگر انبیاء کرام کی کچھ چیزیں تھیں جو ان کے لیے دل جمعی کا سامان تھی، اور اس کو رکھ کر کے وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے پاس ہدایت کے لیے اللہ نے جن انبیاء کرام کو مبعوث کیا تھا ان کا ترکہ ہے۔ اس کا معاملہ نہیں ہے، نہیں جیسے ہمارے یہاں کسی کا اگر کچھ مل جاتا ہے تو لوگ اس سے عقیدت اور محبت، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسی سے مانگنے لگتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے، ہر شہر میں اللہ کے نبی کا منہ مبارک ہے، ہر شہر میں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ اتنے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیسے کیا پہنچ گئے سارے مقامات پر۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو معاملہ ہے، تو کاربن تھیراپی سے جب تحقیقات کی گئی، یعنی عیسائیوں کا لکڑی کے بارے میں دعویٰ تھا، مختلف ممالک اور گرجا میں جو لکڑیاں رکھی ہوئی تھی تو کہتے تھے کہ اسی لکڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، یعنی آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، یہی لکڑی ہے۔ جب وہ پوری لکڑیوں کو کاؤنٹ کیا گیا تو ایک ٹرین بھر جائے گی، ایک ٹرین بھر جائے گی۔ ایک کپڑا تھا جس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، مشہور تھا یہ بڑی مدت تک، کہ اب وہ بات ختم ہو گئی۔ کاربن تھیراپی جو ہے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کی عمر معلوم کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا دعویٰ کہ یہی کپڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مصلوب ہوئے تو پہنے ہوئے تھے، اور اس پر جو خون لگا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے۔ لیکن جب اس کو لیبارٹری میں لے جا کر کے چیک کیا گیا، جب اس کی تحقیق کی گئی تو بڑا ہی اندوہناک معاملہ نکلا کہ 400 سال پرانا تھا وہ کپڑا۔ اب جدید دور ہے، تحقیقات نے نئی راہوں کو کھول دیا ہے، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور وہ خون جو تھا وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ بھیڑ کا خون تھا۔ ہمارے یہاں بھی بڑے عجیب و غریب دعوے، ہر جگہ لباس کہیں رکھا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن ایک خوف محسوس ہوتا ہے کہ مذاق نہ ہو جائے یہ تمام چیزیں۔ اور ان تمام چیزوں، صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ تھی ان کی کہ آپ کے ایک ایک حکم پر سب کچھ قربان کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ حضرت ساجمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ محمد ثانی اس وقت بادشاہ تھا، تو آپ جامع مسجد کے پیتریوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اب یہ منہ مبارک اور مختلف چیزیں لے کر کے ایک قافلہ گزرا۔ ساجمان شہید رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ لوگ دیکھے یہ منظر، کیونکہ جہاں سے وہ گزرتا تو سبھی لوگ عقیدت و محبت میں
کھڑے ہو جاتے تھے سر جھکا کر کے، اور جو بھی جس کو سمجھ میں آئے، کیونکہ اس کے لیے کوئی احکامات تو ہے نہیں شریعت میں، تو جس کو جو سمجھ میں آئے وہ کیا کرتا تھا، بس و کنار جو بھی۔ یہ قافلہ جب بادشاہ کے محل میں پہنچا، لال قلعہ، اور وہاں گیا تو اس نے وہاں کی جو کچھ خواتین تھی تو وہاں بڑا روئے گائے اور کہا کہ بڑا المیہ ہوا، بڑا حادثہ ہوا، خوب رونے چیخنے لگے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا بڑی گستاخی کی گئی ہے منہ مبارک کے ساتھ۔ ساجد مائی شہید اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور منہ مبارک گزرتا رہا۔ بادشاہ سلامت آپ کچھ کیجیے۔ رانی بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوئی، بہرحال کافی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ساجد مائی شہید رحمہ اللہ کا بلانا ہوا۔ جب آپ کا بلانا ہوا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پوتے تھے آپ، گھر میں گفتگو ہوئی، شاہ عبدالحق، شاہ عبدالغنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، پورے گھرانے کی جو علمی اور دینی خدمات ہے ہندوستان کے ہر اہل علم سے مخفی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ خیر جب وہاں پر گئے، مشورہ ہوا، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، بہت احتیاط، بہرحال کافی گفتگو کے بعد یہ ہوا کہ جانا چاہیے۔ ساجد مائی شہید رحمہ اللہ کے پاس جب یہ خبر آئی، آپ فوراً پہنچے، بادشاہ کے یہاں گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ذرا سا کچھ گفتگو کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ ساجد مائی شہید رحمہ اللہ نے نصیحتیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نے اتنا اچھا خطاب کیا، اتنی اچھی باتیں بیان کی، اللہ کی نبی کی، دل بالکل نرم ہو گیا، لیکن ایک عمل آپ سے جو آج سرزد ہوا اس کو سن کر کے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ منہ مبارک گزرا اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اٹھے بھی نہیں۔ ساجد مائی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ اس کو منہ مبارک مانتے ہو؟ اگر آپ اس کو مانتے کہ اللہ کے نبی کا منہ مبارک ہے تو وہ آپ کے پاس چل کر نہیں آتا، آپ اس کے پاس چل کر جاتے، اس کی تعظیم میں آپ چل کر کے جاتے۔ اس کو اس انداز میں غور کیجئے کہ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے، کسی کے نہ اٹھنے پر آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ایک شخص کے در پر لے کر جا رہے ہیں آپ اس کو، یہ تو اس سے بڑی ہے۔ بات بہرحال سمجھ میں آئی تو ان کا جو ترکہ تھا آل موسیٰ اور آل ہارون کا، وہ اس ٹائپ کا ہمارے یہاں جو بنا لیا گیا ہے تبرک کے نام پر، اب تو نہ جانے کیا کیا ہے۔ ایک صاحب جوتا پھٹا ہوا تھا، ان سے کہا گیا کہ بھائی نیا جوتا لے لیں، تو کہنے لگے گھر پر ایک رکھا ہوا ہے لیکن میرے پیر صاحب نے دیا تھا۔ تو کہا کس لیے؟ تو کہا بولے اس کو قبر پر رکھواؤں گا۔ اب وہ ایک دلجلا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے بولے، ضرورت نہیں پیش آئے گی کچھ اور باہر سے لانے کے لیے، جب قبر میں رہے گا تو عمل کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے ہاں آخرت میں نجات کے اسباب بالکل فراموش کر دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی عمل سے رک جاتا ہے، اور جس کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ بن جاتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ یہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھیج دیا۔ صبح جب سو کر کے اٹھے تو طالوت کے مکان کے دروازے پر یہ صندوق رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کے یقیناً یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھلی دلیل ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب اس میں دل جمعی کا سامان دیکھیے، جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ حوصلہ اور ہمت۔ لشکر کتنا بھی فرقوں کے ساتھ رہے، بڑا اور چھوٹا، ہتھیار کتنے بھی کم زیادہ رہے، لیکن حوصلہ اور ہمت اگر جس طرف رہے گی تو وہ مقابلے میں پاتے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے دل جمعی کا سامان، یعنی جیسے ہی یہ آیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اب اللہ کی مدد آئی تو آگے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لشکر کا اور تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اللہ ہی کے حکم پر وہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے دل جمعی کے سامان، اور تمہارے مقابلین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر پر آزمانے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے آزمائش تھی، امتحان تھا کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ مقابلے میں ڈٹے رہیں گے
تم میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے جس راستے سے گزر رہے تھے راستہ کچھ طویل تھا اور پانی ختم ہو گیا. پانی آنے سے پہلے حضرت طالوت نے ان لوگوں سے کہا کہ سنو، نہر آئے گی، ٹھنڈا صاف شفاف پانی جس کے درمیان میں سے تم کو گزرنا ہو. لیکن کرنا کیا ہے؟ جس نے اس سے پانی فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم. لیکن جب وہاں سے گزریں گے تو جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے. اب جب پورا لشکر اس نہر پر پہنچا تو پیاس کی شدت سے گلا خشک تھا اور انتہائی شدید حاجت پیاس پانی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ رحم فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی شدید حاجت کے باوجود تم پر سے پانی کی پابندی لگا دی گئی، پانی نہیں پی سکتے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اتنی شدید حاجت ہے تو آپ ایک چلو پی لو، لیکن پیٹ بھر کر کے نہیں پینا ہے. چند لوگوں کے، محدود لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا. یہ آپ یہاں پر غور کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان لے رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہاں اپنے آپ کو روک لینا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک چلو پانی کی بات کر رہے ہو. فتح ملے گی تو سلطنت تمہاری ہوگی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن جہاں پر روک دیا جائے، اپنے آپ کو روک لینا. اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. بالکل آسانی کے ساتھ کوئی چیز مل رہی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اور کوئی چیز اللہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو قربانی دینا ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، تو آپ کوشش کیجئے، بالیقین اللہ عطا کرے گا، تو بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں. یہ وتیرہ اہل ایمان کی یہ صفت اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. سوائے چند کے باقی سب نے وہ پی لیا. اب جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ حضرت طالوت مومنین کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں. حوصلہ ٹوٹ گیا ان کا، ہمت ٹوٹ گئی. یہی ہوتا ہے آزمائش میں جو کھرے نہیں اترتے ہیں، آزمائش میں اور امتحان میں جو کھرے نہیں اترتے ہیں، جب مقابلے کا وقت ہوتا ہے تو ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں میدان سے ہٹ جانے کے. قربانی دینے کے وقت تو 100 بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس، اس کے ذریعے وہ میدان سے ہٹ جاتے ہیں، میدان میں نظر نہیں آئیں گے. پوری ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، منافقین کی پوری تاریخ میں آپ کو ملے گا. اور ہر دور میں ایسے افراد کی تاریخ میں یہ ملے گا کہ دین کے لیے جب قربانی دینا ہو، دین کے لیے جب وقت لگانا ہو، وہ صلاحیت لگانا ہو، مخالفت کے طوفان میں ڈٹ کر کے حق کو بیان کرنا ہو، ایسے مقامات پر نظر نہیں آئیں گے. 100 ہیلے اور بہانے رہیں گے، حکمت مصلحت آگے کریں گے. ابھی کے حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے، 100 حکمتیں ہوں گی ان کے پاس، قدم نہیں اٹھانے کے 100 بہانے جس کو کہا جاتا ہے، حکمتیں نہیں بہانے ہوں گے. لیکن جو لوگ اہل ایمان تھے انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور فضیلت دی، فوقیت دی، فتح دی. اگر آپ غزوہ احزاب کو پڑھیں تو اس میں بھی یہی آپ کو ملے گا کہ جب حالات انتہائی مخدوش تھے تو منافقین کیا کہتے تھے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کہتے تھے تم کیسر و کسریٰ کے سلطان بن جاؤ گے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ اگر قضائے حاجت کے لیے گھر سے آدمی نکلتا ہے تو خوف ہے کہ زندہ واپس آئے گا یا نہیں. اپنے شہر کی گلیوں میں چلنا جان ہتھیلی پر لے کر چلنا ہے، اور قیصر و کسریٰ کا سلطان بنا رہے تھے. حالات بڑے مخدوش تھے، عورتیں اور بچے گڑھی میں ہیں، کب حملہ ہو اور کب ان کے ساتھ کیا ہو، دل اٹکا ہوا ہے. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تمہارے دل حلق میں آ کر اٹک گئے. لیکن قرآن پڑھیے، وہیں اسی مقام پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان نے کہا، کیا کہا اہل ایمان نے؟ اس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا کہ تم آزمائے جاؤ گے، امتحان لیا جائے گا، سخت آزمائش ہوگی.
اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، وزادہم ایمانا، اور ان کے ایمان کو بڑھا دیا، یعنی ثابت قدمی سے ڈٹ گئے وہ مشکل ترین حالات میں۔ جو اللہ کا دین کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مشکلات میں قدم پیچھے نہیں، طنز و تعریض نہیں، میدان سے راہ فرار نہیں، بلکہ عمل اور اقدام کرتے ہیں۔ اور ایک بات پوری تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے کہ مشکل ترین حالات ہی ٹرننگ پوائنٹ، نشستہ ثانیہ، انقلاب وہیں سے آتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ، جب کفر حق کو ختم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، اپنے ذرائع کو استعمال کرتا ہے، اور اہل ایمان حق پر جمے رہتے ہیں اور حق کو پیش کرتے ہیں اور حق کا دفاع کرتے ہیں، تو ایک پیریڈ ہوتا ہے جب ہر مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ باطل غالب ہے اور حق مغلوب۔ حق کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں، افراد بھی کم ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے سامنے، اور حکومت میں بیٹھ کر کے وہ ایسے قوانین بھی بناتے ہیں، ایسے اقدامات بھی کرتے ہیں، کیونکہ فوج ان کے پاس ہوتی ہے، سب ان کے پاس ہوتا ہے۔ فرعون کی تاریخ دیکھیے، مکہ کے مشرکین کا معاملہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، 80 لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، صرف 80 لوگ، لیکن آخری موڑ جب آتا ہے، پوری طاقت سمیٹ کر کے باطل حق کو نیست و نابود اور ختم کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے اور اگر اہل حق جمے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخری فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اہل حق کے حق میں کرتا ہے۔ پوری قوم ایک طرف تھی، 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، جب طوفان آیا کیا ہوا؟ قبائل کے سردار، افراد، محلوں میں رہنے والے، افرادی قوت پر گھمنڈ کرنے والے، حکومت والے، سب ایک طرف تھے، اوپر نیچے ہر جگہ سے پانی۔ کیا ہوا؟ قوم لوط کو دیکھیے، صرف اللہ تعالیٰ نے کہا تم اہل ایمان کو لے کر کے نکل جاؤ، یہ اسباق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، باقاعدہ میٹنگ ہو رہی ہے، پورا بیک گراؤنڈ پیش کیا ہے قرآن نے، اور یہ ہمارے لیے اتنی زبردست تسلی کا سامان ہے یہ واقعات، اور عمل کے لیے حوصلہ اور مہمیز کا کام کرتے ہیں۔ یہ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسے ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو ہماری سرداری ختم، ہماری تو حکومت چلی جائے گی، یا آ جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ الفاظ پر غور کیجیے، الفاظ کیا تھے؟ ارے ان کی حکومت آ جائے گی اور ان کی حکومت آ جائے گی تو ہمارا ڈرا رہے ہیں پورا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ارے ختم کر دو ان کو، جڑ سے ختم کر دو ان کو، سب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہیں جو بلا کر کے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایک اعلان ہے قیامت تک کے اہل حق کے لیے، ایک دستاویز جو اللہ نے قرآن میں پیش کیا۔ استعینوا باللہ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف پلٹے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی طرف۔ استعینوا باللہ واصبروا، ڈٹ جاؤ، صبر کرو، ثابت قدم ہو جاؤ، واصبر ان الارض للہ یورثها من شاء، یہ اللہ کی زمین ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اور اللہ کی زمین اللہ اپنے بندوں کو بالآخر والعاقبۃ للمتقین، فیصلہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے روشن مینار ہے۔ یہ سب اصول اور ضابطے، یہ ان کی زندگی مشکلات میں جب گری ہو، ہر طرف سے سازشیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، تو ڈگمگاہٹ کو قدموں کی دور کر کے ثابت قدمی عطا کرتی ہے، منزل کی طرف آدمی تیزی سے بڑھتا ہے۔ تو کیا کہا؟ یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر کیسے غلبہ کر پاتی ہے؟ جملے پر غور کیجیے، کثیرتم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے غلبہ پاتی ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے صبر کے بارے میں کئی مرتبہ کہا
نیکی کرنا، نیکی صبر جو کہا جاتا ہے، نیکی کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات، دنیا کے بے شمار چیزیں آدمی کو برائی کی طرف بلاتی ہے، سب سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی آسانی سے حرام مل رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ نیکی کے لیے پہلے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، صبر یہ ہے۔ تو نیکی کرنا، خواہشات نفس، کامیابی، ترقی، عروج، زوال، لوگوں کی حمایت، سب کو بالائے طاق رکھ کر کے نیکی پر جم جانا، صرف اللہ کی رضا۔ عمل کرتے وقت اس بندے کے دل میں ایک چیز یہ ہو کہ ساری دنیا کے سامنے اگر میں مجرم ہو گیا پرواہ نہیں، اس رب کی جناب میں مجرم نہیں رہوں۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو۔ ساری دنیا کی مخالفت ہو جائے پرواہ نہیں، اللہ کا مخالف میں نہیں بنوں گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسرا، جب آدمی نیکی کرے تو مخالفتوں کا طوفان آئے گا، ان طوفان میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانا بلکہ نیکی پر جمے رہنا، کرتے رہنا، اور ان مخالفتوں کے طوفان کا شکوہ نہیں کرنا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں تو یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ نہ، زبان پر شکوہ نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا اور اس عمل کو جاری رکھنا، یہ ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صابرین۔ وَلَمَّا بَرَزَ جَالُوتَ لِجُنُودِهِ وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے۔ مقابلہ جب ہوا تو کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ دیکھیے پورا عمل چل رہا ہے۔ طالوت کو امیر مانا، ان کے ساتھ لے کر کے نکلے، راستے میں نہر پر روکا گیا، اپنے آپ کو پانی پلانے سے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اتنا یقین کہ بڑے لشکر کو دیکھ کر کہتے ہیں بہت بار اللہ کے حکم سے ایسے بڑے لشکروں کو شکست ہوئی ہے۔ خوف نہیں، اللہ پر توکل۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ سب عملی چیزیں کرنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ بہت ضروری چیز وہی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ صبر اگر رہے گا تو عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی ہدایت کے بغیر عمل نہیں ہوتا ہے، اور ثابت قدمی رہے گی تو حالات کا مرتانہ وال مقابلہ کریں گے، اور یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور جب مقابلہ ہوگا تو ہماری اپنی کوشش تو ہوگی لیکن فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، ساری صلاحیتوں کے باوجود۔ تو یہ تمام چیزوں کے بعد اللہ سے رجوع کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، زندگی کے کسی بھی میدان میں، ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں، ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ہم تعلیمی میدان میں ہیں، ہم گھریلو معاملات میں ہیں، ساری کوشش کے بعد یہ ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ رجوع الی اللہ، مسائل کا حل، کوشش، ثابت قدمی، نیک عمل اور اللہ سے دعا، یہ کامیابی کے ضابطے بتائے جا رہے ہیں۔ فَعَصَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، شکست تو دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں تو جالوت قتل ہوا، حضرت داؤد اس وقت تو نبی نہیں تھے، اور آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ خاندان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اتنا تھا کہ حضرت داؤد جو ہے گوفن میں پتھر رکھ کر چلانے کے بڑے ماہر تھے اور بڑے سچے نشانے باز تھے۔ تو جب میدان جنگ میں پہنچے تو جالوت بڑا طاقتور تھا، اور یہ پوری قوم، یہ جو عمالقہ تھی کہتے ہیں، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، یعنی ان کا رعب و دبدبہ اور ان کی قوت و شجاعت باقاعدہ مشہور تھی، ان کے مقابل قومیں رکتی نہیں تھی۔ تو حضرت داؤد نے رکھ کر کے جب نشانہ لگا کر کے گھما کر کے چلایا تو پتھر اس کے سر میں جا کر کے لگا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جالوت جب ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعام حضرت داؤد پر جو ہے وہ یہ
اس پر انشاءاللہ میں کوئی ایک درس میں تفصیل سے بتاؤں گا. یہاں جو کہا گیا وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے داؤد کو مملکت و حکمت دی. حکمت یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جسے مل جائے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر، علم عطا کر، صحیح قوت فیصلہ عطا کر. یہ سب دعائیں مانگنا چاہیے. جتنا زیادہ آدمی اللہ کا شکر گزار اور نیک بندہ ہوگا اتنی زیادہ یہ تمام چیزیں ملے گی. حضرت لقمان کے بارے میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ان کی حکمت، ان کی دانائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. اگر ہم نے کوئی صحیح فیصلہ کر لیا، بہت اچھا فیصلہ کر لیا، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا کہ رب العالمین تو نے ذہن میں ڈالا تیرا کرم مالک کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، فوراً شکر ادا کرنا. شیطان ایسے وقت یا تو بھلا دیتا ہے یا تو پھر ایک دوسرا کام، میرا دماغ اپنے ایسے ویسے ہیں کیا، یہ شیطان کی طرف سے سب رہتا ہے. لیکن رحمان کا بندہ جو ہے فوراً شکر گزاری. کبھی کوئی اچھی بات مجلس میں ہم نے مشورہ دیا اور سارے لوگوں کی نظریں پھٹ گئی اور سب ہماری طرف متوجہ ہو کر تحسین آمیز نظروں سے دیکھنے لگے کیا رائے ہے، اسی وقت تو اللہ تیرا کرم رب العالمین ایسی بات ذہن میں ڈال دی، اللہ کی سب کی نظروں کا مرکز بنا دیا تو نے مجھ کو. ساری تعریف و توصیف اللہ تیرے لیے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا مسلمان دنیا کے تمام انسانوں سے الگ ہے. جب اللہ اسے انعام سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ، اور جب اللہ اسے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہے. خود شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کرو گے، اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا. اب شکر پر اگر ہم غور کریں کتنی شکر گزاری ہے. ایک آدمی مزدور ہے، یہیں سے نیچے سے لیتے ہیں بالکل. ایک آدمی مزدور ہے، گونڈے مستری کا کام کرتا ہے، لوم چلاتا ہے، حمالی کرتا ہے، بہت محنت کا کام کرتا ہے. دیکھیے صبح اٹھا، بدن میں درد رہی، چکر نہیں آ رہا ہے، لیٹری نہیں ہو رہی ہے، بخار نہیں ہے. یہ اٹھا ایک دم آرام سے ناشتہ پانی کیا، کام پر چلا گیا. دن بھر محنت کیا، مزدوری پوری لے کر کے چلا گیا. کتنا شکر ادا کرنا ہے. اے اللہ کتنا شکر ادا کریں. اگر اٹھتے اور پتہ چلا کہ اٹھے اور پیٹ میں گڑبڑ ہے، ہر 15 منٹ میں دوڑنے لگے، 2 گھنٹے کے بعد لیٹ گئے، سارا پاور ختم. بخار ہے نہیں، بازو میں میت ہوئی ہے، کیا ہوا، اب نہیں جا سکتے. کریم میں کتنی رکاوٹیں ہیں. بچے کے لیے یہاں جانا ہے، بیوی کے لیے یہاں جانا ہے، 100 کام، کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ہم اپنے روٹین میں کام کریں. صرف اتنا ہی نہیں، صبح اٹھے کرفیو بھی نہیں لگا، اعلان بھی نہیں ہوا، عوامی کرفیو، کرونا آیا اور نہ کرونا بھی نہیں آیا. ہم لوگ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. نہیں تو سب دکان بھری ہوئی ہے لیکن تالا ہی نہیں کھول سکتے، کیونکہ اب شام ہوئی. ہم نے شکر ادا کیا. مالک تیرا کرم رب العالمین، تو رزاق، تو نے کم اور زیادہ رزق کو دیا، تیری حکمت اللہ. لیکن جو رزق کو دیا اس کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں سب ثابت، سب تیرا شکر رب العالمین. نماز پڑھی، اللہ تو نے توفیق دی. راستوں پر بھٹکنے کی بجائے، ہوٹلوں پر بیٹھنے کی بجائے، اس کی معاملات پر گفتگو اور تبصرہ کرنے کی بجائے میرا سر تیری جناب میں سر بسجود ہو کر تیری پاکی اور بڑائی بیان کیا. باوضو ہوا، پاک و صاف رہا. اللہ تیرا شکر رب العالمین. شکر ادا کرنے کی عادت اللہ نے صاحب اولاد بنایا. لڑکیاں دی، لڑکے دیے، اللہ تیرا شکر. صرف بچیاں دی، اے اللہ تیرا شکر. جنت کا سامان، ماں باپ ہے، اللہ تیرا شکر. اگر ہم غور کریں ہر چیز غور کرتے جائیں، شکر کی طرف ہمارا دل لے کر جائے گی کہ اللہ تیرا شکر. اس لیے اپنی زبان کو اللہ کے شکر میں ڈوبی ہوئی رکھنا چاہیے. ذکر جو ہے یہ سمجھ لیجئے روح کی خوراک ہے. جتنا زیادہ آدمی شکر ادا کرے گا اتنا اس کا بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ عطا کرنے والا، عنایت کرنے والا میرا رب ہے. اس کو لگتا ہے میں بندہ ہوں، وہ رب ہے، وہ عطا کرتا ہے. اور پھر اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے اللہ اور دے گا. اب یہ ہر جگہ شیطان روکتا ہے. میں نے تو بالکل نیچے سے بات کی، کاروبار میں، تجارت میں. اب موڑ ہی ہے، تقریر کر کے نیچے اترے، کیا یار کیسا بولا.
اب لوگوں نے کہا ارے حضرت آج تو بس آپ کی، بس گئی بات، گئی، بے چین ہیں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان، رب العالمین کا انعام، دلائل بھی اسی نے دماغ میں ڈالے، الفاظ کا انتخاب بھی اسی نے عطا کی، اس کی صلاحیت، ترتیب، مضمون، ربط سب اس نے عطا کیا، اور پھر دل میں اثر پذیری والے نکات بھی اسی نے، سارا کرم اس کا، ساری عطا اس کی۔ الحمدللہ فوراً دعا کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے رب العالمین۔ ہر معاملے میں یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کی، شکر گزاری والی زبان۔ تو ان لوگوں نے دعا کی، فاظموں اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت، انشاءاللہ العزیز حکمت جو ہے بڑا زبردست ایک جملہ ہے، اللہ جس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی درس میں اس پر رک کر کے، کئی مقامات پر آیت کا یہ جملہ رہے گا، میں وہاں رک کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جتنا کچھ چاہا علم عطا فرمایا، کس نے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ کے نبی نے ہم کو دعا سکھائی، علم اللہ نے دیا، علم چیز کو حاصل کرنے کا نام ہے، سیکھنے کا نام ہے، قدم قدم پہ آدمی سیکھتا رہتا ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب مواقع رہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ایک زبردست قانون یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، زبردست۔ یہ تو دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، اس میں فسادی لوگوں کے مال پر، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے، لوگوں کے مذہب پر حملہ کرنے والے، لوگوں کے عقیدے اور نظریے پر، یا ایسے لوگ جو ہر چیز اپنی لگوائیں اور ظلم کے انتہا سے گزریں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہی میں سے کچھ افراد کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا اور کبھی اہل حق کو کھڑا کرتا ہے رب العالمین، فساد کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ فساد اس سے رکتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، اور اس کی حکمتیں اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی قوت اگر آپ کھڑی کر سکتے ہیں تو وہ قوت بھی کھڑی کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا مہربان اور فضل و کرم کرنے والا ہے، یہ اس کا فضل و کرم نہیں رہتا تو فساد سے بھر جاتی زمین اور امن پسند نیک لوگوں کے لیے جینا ناممکن ہوتا۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو باتیں گئی ہے پیچھے، اس کو آپ ایک واقعہ کے تناظر میں نہ لیجئے، صرف یہ احکامات تھے سب، اور اس میں صحیح اور غلط طبقے، صحیح اور غلط کے اقدامات بھی تھے، یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر آیتوں میں گزری ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل بھی اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں۔ تاریخ میں رتبہ یابس سب ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی تاریخ معتبر نہیں ہوتی ہے، لیکن کتاب الہی میں جب کوئی واقعہ بیان کیا گیا تو بالکل سچا منوال ویسا ہی۔ یہ واحد کتاب ہے جہاں ماضی کے واقعہ بالکل سچا حقانیت کے ساتھ، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ الہ العالمین مشکل اور نامساعد حالات میں ثابت قدمی کے ساتھ جم کر نیکی پر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی صلاحیت، قوت، عزم اور حوصلہ عطا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین زندگی کے ہر قدم پر اللہ تیرے بتائے ہوئے ضابطوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے والی زبان عطا فرما رب العالمین۔
آزمائش اور امتحان میں صبر کرنے والا ذہن و دماغ اور دل عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔